بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اردو لٹریسی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں اصطلاحات نظم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اصطلاحات نظم میں آج ہم شعر، مصرع، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، حمد، نعت، مسدس، رباعی، قصیدہ، اس کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شعر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو بحر اور وزن میں لکھا جائے۔ نثر کسی وزن اور بحر میں نہیں ہوتی۔ نثر جو ہے وہ وزن اور بحر سے آزاد ہوتی ہے، جبکہ جو شعر ہوتا ہے وہ وزن اور بحر کا پابند ہوتا ہے، تو اس کو ہم شعر کہیں گے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو بھر ہے اور نظر ہے، معذرت کے ساتھ امید بھر، بیر بھر آئے گا۔ یہ امید بھر اور صورت نظر، یہ بھر اور نظر جو ہے یہ قافیہ ہیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، رے پر ختم ہوتا ہے ان کی آواز، اور نہیں آتی نہیں آتی جو ہے جھوں کے توں دہرائے جا رہے ہیں، تو یہ اس کو ہم ردیف کہتے ہیں، اور جس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے جیسے بھر نظر، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں، جو کہ ہم آگے چل کر ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ لیکن شعر جو ہے اس کو جو ہے وہ دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو ہم شعر بھی کہتے ہیں، اور شعر جو ہے وہ وزن اور بحر میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہم مصرع کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ شعر کے آدھے حصے کو مصرع کہتے ہیں۔ دو مصرے مل کر شعر بناتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ عوام الناس میں مصرع جو ہے وہ مقبولیت اختیار کر جاتا ہے، جیسے اقبال کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور داغ کا ایک شعر کا مصرع ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے۔ تو یہ مصرع ہے جو مقبولیت اختیار کر لیتا ہے۔ مصرع جو ہے شعر کے آدھے حصے کو کہتے ہیں۔ دو مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ اب ہم قافیے کے بارے میں پڑھیں گے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو اشعار کے آخر میں بار بار لائے جائیں، تو ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ قدرے ایک جیسی ہوتی ہے، اور تو یہ جو ہے جب ہم شاعری میں قافیے کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو شاعری ہے اس میں معیار جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس کو پذیرائی ملتی ہے، جس میں موسیقیت کا عنصر جو ہے، ردم، موسیقیت کا عنصر بھی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی قافیہ اور ردیف ہوتی ہیں جو شاعری کو خوبصورت بناتے ہیں۔ آگے ہم ردیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں جوں کے توں قافیے کے بعد دہرائے جائیں، تو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک شعری مجموعہ ہے کہ کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ جو ریڈ کلر میں ہائی لائٹڈ ہے، یہ جو ہے یہ قافیہ ہے۔ بھر، نظر، بھر، مگر، یہ ان کی آواز جو ہے وہ رے پر ختم ہوتی ہے، جس کو ہم قافیہ جو ہے اس کے زمرے میں اس کو لکھیں گے، یہ قافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قافیے کے بعد جو نہیں آتی یہ اس شعری مجموعے کی ردیف ہے، جو چوں کے توں لائے جاتے ہیں۔ اور جب بھی شاعر اپنے خیالات کو شعر کا رنگ دیتا ہے تو وہ شاعر ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور بعض اوقات ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی قافیہ اور ردیف کا خیال رکھتے ہوئے
عام انسان جو ہے وہ موضوع سے ہی ہٹ جاتا ہے، جو کہ یہ بہت محنت طلب کام ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جبکہ نثر جو ہے اس میں آپ کی خیالات کی پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ شعر و شاعری میں کے میدان میں آپ کا جو ہے ردیف اور قافیہ کا جو علم ہے یہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں اصطلاحات نظم میں مطلع جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ مطلع جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر شے جو ہے وہ سفر کرتی ہے، آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے۔ سورج اپنا سفر اختیار کرتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو مطلع جو ہے وہ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے جس سے غزل شروع ہوتی ہے اس کو مطلع کہتے ہیں، جبکہ مقطع جو ہے وہ اس کے برعکس الٹ ہے۔ مقطع جو ہے غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر جو ہے وہ اپنے تخلص کو بیان کرتا ہے اور یہ شعری مجموعہ جو ہے وہ اپنے نام کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اشعار ہیں یہ کس شاعر کے ہیں، تو وہ ہمیں مقطع سے پتہ چلے گا جب ہم غزل کا مقطع پڑھیں گے، یعنی کہ غزل کا جب ہم آخری شعر پڑھیں گے تو اس سے ہمیں شاعر کا پتہ چلے گا کہ یہ کس شاعر کی غزل ہے۔ حمد جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ان کی جو ہے رحمتوں کا ذکر کیا جائے، نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ نعت جس نظم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ مسدس نظم مسدس کسے کہتے ہیں؟ مسدس وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، ابتدائی 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور 5ویں 6ٹھے مصرے ان پچھلے 4 مصرے سے قافیوں میں علیحدہ ہوں مگر آپس میں ہم قافیہ ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں پہلے 4 جو مصرے آ رہے ہیں اس میں جو قافیہ ہے وہ ہے آساں، درماں، ساماں، یاں، اور جو ردیف آ رہی ہے، ردیف آپ کو پتہ ہے کہ آپ جان چکے ہیں، ہم پہلے بھی اس کا بیان کر چکے ہیں کہ وہ جوں کے توں جو ہیں دہرائے جاتے ہیں قافیے کے بعد جو الفاظ جوں کے توں دہرائے جائیں اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کی جو ردیف ہے وہ کرو گے اور قافیہ جو ہے وہ آساں، ساماں، درماں، یہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں رباعی کے بارے میں۔ رباعی وہ نظم جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے علم کیا ہے تو نے ملکوں کو نہال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال، ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے راس المال۔ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور رباعی ہے، اور تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو رباعی کی جو 4 مصرے ہیں، پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے آپس میں ہم قافیہ ہونا جو ہے اس کا بہت ضروری ہے۔ جیسے اس میں نہال، زوال، راس المال، یہ جو ہیں ان کی جو ہم قافیہ ہیں، اور جبکہ تیسرا جو مصرع ہے ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتوح، یہ جو ہے ان تینوں سے مختلف ہے۔ تو یہ رباعی کی جو اصول ہیں، اس اصول پر آپ رباعی لکھیں گے۔ اگر آپ قصیدہ لکھنا چاہتے ہیں تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں کہی جائے۔ اس میں بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، حکمران بھی ہو سکتا ہے، کوئی فاتح حکمران بھی ہو سکتا ہے، شہزادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں کہی جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں آج کی اس لیکچر سے آپ کو کافی فیض حاصل ہوا ہوگا، اور اگر کہیں کوتاہی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور پلیز کمنٹ ضرور کریے گا، اور اردو لٹریسی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
ہے۔